الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچر سیریز میں دروس البلاغہ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر علم المعانی کے 5ویں باب سے متعلق ہے، یعنی مطلق اور مقید کا بیان۔ یاد رہے کہ کلام کے اندر جب صرف مسند اور مسند الیہ ذکر کیا جائے، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہ ذکر کیا جائے، یعنی مبتدا اور خبر یا فعل اور فاعل ذکر کیا جائے تو وہ کلام مطلق ہوگا، بغیر کسی قید کے، بغیر تقیید کے ہوگا۔ اور جب ان کے ساتھ کوئی توابع، نواسخ، کوئی صفت یا کوئی نہ کوئی قید ذکر کر دی جائے تو پھر اس قید کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہوگا اور وہ کلام مقید کہلائے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ جاءنی رجل، میرے پاس ایک شخص آیا، تو یہ کلام مطلق ہے کیونکہ اس کلام کے اندر صرف مسند اور مسند الیہ ہے، یعنی فعل اور فاعل اس کے اندر موجود ہیں۔ جاءنی رجل، میرے پاس ایک شخص آیا۔ تو جب میں کہوں جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایک عالم شخص آیا، تو اب عالم صفت ذکر کرنے سے ایک قید کا اضافہ ہو گیا۔ تو قیودات بہت ساری ہیں، ان کے فوائد ہیں اپنے اپنے، تو تفصیل انشاءاللہ سبق میں ہم سنیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کو ملاحظہ فرمائیے۔ الباب الخامس، 5واں باب، یعنی علم المعانی کا یہ 5واں باب ہے، فی الاطلاق والتقیید، مطلق اور مقید کے بیان میں۔ اطلق یطلق و اطلاق یعنی مطلقاً ذکر کرنا، بغیر کسی قید کے ذکر کرنا، اور قید یقید و تقیید یعنی قید لگانا۔ تو یہ مطلق اور مقید کے بیان میں ہے، یعنی کبھی کلام مطلق ہوتا ہے بغیر کسی قید کے ہوتا ہے، اور کبھی کلام مقید ہوتا ہے کسی نہ کسی قید کے ساتھ ہوتا ہے۔ قیودات بہت ساری ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے ہم تفصیل سنیں گے۔ اذا اقتصر، یہ فعل ماضی مجہور ہے۔ اذا اقتصر، جب اکتفا کیا جائے، فی الجملتی، جملہ کے اندر، علی ذکر المسند والمسند الیہ، صرف مسند اور صرف مسند الیہ کے ذکر پر، فالحکم مطلق، تو پس وہاں حکم مطلق ہوگا، یعنی وہاں کوئی قید نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا جاءنی زید، اور آپ نے کہا جاءنی زید راکبا، تو کبھی آپ حال کے ذریعے قید بڑھاتے ہیں، کبھی صفت کے ذریعے قید بڑھاتے ہیں، کبھی مفعول مطلق کے ذریعے قید بڑھاتے ہیں۔ تو یہ قیودات ہوتی ہیں، ان کے فوائد ہوتے ہیں۔ فرما رہے ہیں جب جملے کے اندر صرف مسند اور مسند الیہ، یعنی مبتدا اور خبر یا فاعل و مفعول کے ذکر پر ہی اکتفا کیا جائے، یعنی کلام کے اندر مسند اور مسند الیہ کے علاوہ اور قیودات ساتھ ذکر نہ کی جائیں، تو وہاں حکم جو ہے وہ مطلق ہوگا، بغیر کسی قید کے ہوگا۔ وَإِذَا زِيدَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ، زیدہ فعل ماضی مجہول ہے اور شیء جو ہے اس کا نائب الفاعل ہے۔ وَإِذَا، اور جب زیدہ بڑھا دی جائے، علیہما، ان دونوں کے اوپر، یعنی مسند کے اوپر اور مسند الیہ کے اوپر، محکوم علیہ کے اوپر، محکوم بہ کے اوپر، مبتدا کے اوپر یا خبر کے اوپر، فاعل کے اوپر اور فعل کے اوپر بڑھا دی جائے، شیء کوئی شے، یعنی جب مسند اور مسند الیہ پر کسی شے کا اضافہ کر دیا جائے تو فالحکم مقید، تو وہاں حکم جو ہے وہ مقید ہوگا۔ اضافہ کس چیز کے ذریعے ہوگا؟ مما یتعلق بہما او ما یتعلق باحدہما، ان چیزوں میں سے جو ان دونوں کے ساتھ متعلق ہوں، یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں کے ساتھ اس شے کا تعلق ہو، یا صرف مسند کے ساتھ تعلق ہو، یا صرف مسند الیہ کے ساتھ تعلق ہو۔ تو ظاہر بات ہے جب مسند اور مسند الیہ کے علاوہ اور کسی شے کا اضافہ کیا جائے گا، کوئی قید بڑھائی جائے گی، تو وہ جو شے ہوگی وہ مسند سے متعلق ہوگی، اس کا تعلق مسند کے ساتھ ہوگا، یا اس کا تعلق مسند الیہ کے ساتھ ہوگا، یا اس اضافی چیز کا تعلق، اس اضافی قید کا تعلق مسند اور مسند الیہ دونوں کے ساتھ ہوگا۔ تو قیودات کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ فالحکم مقید، تو فرما رہے ہیں جب کسی شے کا اضافہ کیا جائے گا نا، مسند الیہ کے علاوہ اور کوئی چیز بھی ذکر کی جائے گی، مسند کے علاوہ اور کوئی چیز ذکر کی جائے گی،
اور وہ چیز ایسی ہوگی جس کا تعلق فقط مسند کے ساتھ ہوگا یا مسند الیہ کے ساتھ ہوگا یا دونوں کے ساتھ ہوگا، تو ظاہر بات ہے جب کوئی قید ساتھ آ جائے گی تو وہ کلام مطلق نہیں رہے گا، بلکہ وہ کلام کیا ہو جائے گا، وہ مقید ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے مثال عرض کی ہے کہ جاء رجل، یہ قید کے بغیر ہے، مطلق کلام ہے، اور جاء رجل عالم، اس میں عالم کی قید ہے۔ جاءنی زید، یہ مطلق ہے، پیدل آیا، سوار ہو کر آیا، کوئی ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جب کہا جاء زید راکبن یا جاءنی زید راکبن، تو راکبن کی قید لگ گئی۔ تو وہ جو اضافی چیز ہوتی ہے، جو قید ہوتی ہے، اس کا تعلق مسند یا مسند الیہ کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا زِيدَ، اور جب بڑھا دی جائے، علیہما، ان دونوں کے اوپر، مسند اور مسند الیہ کے اوپر بڑھا دی جائے، شیء، کوئی ایسی شے، مما یتعلق بہما او ما یتعلق باحدہما، ان چیزوں میں سے، ان قیودات میں سے، ان اشیاء میں سے جو تعلق رکھتی ہوں مسند اور مسند الیہ دونوں کے ساتھ، یا وہ شے تعلق رکھتی ہو دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے جب کلام تقیید کے ساتھ ہوگا تو وہ کلام جو ہے وہ مقید ہو جائے گا، مطلق نہ رہے گا۔ فالحکم مقید، تو حکم جو ہے وہ مقید ہو جائے گا۔ والاطلاق یکون حیث لا يتعلق الغرض بتقیید الحکم بوجہ من الوجوہ لیذهب السامع فیہ کل مذہب ممکن، والتقیید حیث یتعلق الغرض بتقییدہ بوجہ مخصوص لو لم یراع تفوت الفائدۃ المطلوبۃ۔ دو چیزیں ذکر کر رہے ہیں، ایک تو اطلاق کو ذکر کر رہے ہیں، والاطلاق یکون حیث، اور دوسری یہ چیز ذکر کریں والتقیید حیث، تو دونوں کو آپ نے باغور دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جو اطلاق ہوتا ہے یعنی کلام کو مطلقاً ذکر کرنا، بغیر کسی قید کے ذکر کرنا، وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ متکلم وہ خاص قید ذکر کر کے کسی خاص فائدے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ قیودات جو ہے وہ بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ قید ذکر نہ کی جائے تو پورا کلام کاذب ہو جائے، جھوٹا ہو جائے، یا اگر وہ قید ذکر نہ کی جائے تو وہ کلام بے فائدہ ہو جائے یا نامکمل ہو جائے۔ والاطلاق یکون، اور کلام کو مطلق لانا، بغیر کسی قید کے لانا، یکون ہوتا ہے حیث لا يتعلق الغرض بتقیید الحکم بوجہ من الوجوہ، جہاں پر یعنی مطلق کلام وہاں ذکر کیا جاتا ہے جہاں پر لا يتعلق الغرض، جہاں پر متکلم کی کوئی غرض متعلق نہیں ہوتی، بے وجہ من الوجوہ، طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ، بے تقیید الحکمی، حکم کو مقید کرنے کے ساتھ۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ متکلم اپنے کلام کو بغیر قید کے، بغیر کسی قید کے مطلقاً وہاں لاتا ہے جب قید لگانے کا کوئی فائدہ متکلم کے نزدیک نہیں ہوتا، تو بغیر قید کے کلام کو ذکر کرتا ہے۔ لیذهب السامع فیہ کل مذہب ممکن، تاکہ سننے والا جو مخاطب ہے وہ اس میں چل سکے ہر ممکن مذہب میں، یعنی جیسا وہ سوچنا چاہے وہ سوچ سکے، جیسا وہ معنی مراد لینا چاہے وہ لے سکے، جو وہ سمجھنا چاہے سمجھ سکے، جو مراد لینا چاہے مراد لے سکے۔ فرمایا کہ والاطلاق، کلام کو مطلق لانا، یکون ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ حیث لا يتعلق الغرض، جہاں پر غرض متعلق نہیں ہوتی، بے تقیید الحکمی، حکم کو مقید کرنے کے ساتھ، یعنی حکم کو مقید کرنے کے ساتھ جہاں متکلم کی غرض متعلق نہیں ہوتی، بوجہ من الوجوہ، طریقوں میں سے کسی طریقے کے ساتھ، یعنی مقید کرنے کے کئی طریقے ہیں، قیودات کی بہت ساری اقسام ہیں، حال ہے، تمییز ہے، استثناء ہے، مفاعیل خمسہ ہیں، اور نواسخ ہیں، توابع ہیں وغیرہ۔ تو کسی بھی طریقے کے ساتھ حکم کو مقید کرنے کے ساتھ متکلم کی غرض جب متعلق نہیں ہوتی، یعنی جہاں متکلم اپنے کلام کو مقید نہیں کرنا چاہتا تو وہ مطلقاً ذکر کرتا ہے، تاکہ اس کا جو مخاطب ہے، اس کا جو سننے والا ہے، وہ جو سوچنا چاہے سوچ سکے، جو مراد لینا چاہے مراد لے سکے، اور جو مفہوم وہ اخذ کرنا چاہے وہ اخذ کر سکے۔ لیذهب السامع، تاکہ سننے والا
جا سکے فیہ اس مطلق کلام میں جو قید کے بغیر ہوتا ہے، اس میں جا سکے کل مذہب ممکن، ہر ممکن راستے پر، یعنی ہر ممکن طریقہ وہ اپنا سکے، جس ممکن طریقے پر وہ جانا چاہے، چلنا چاہے، جو مراد وہ لینا چاہے وہ لے سکے۔ اب یہ اطلاق کے بارے میں بتا دیا، اب یہاں سے والتقیید، یہاں سے وہ ہمیں تقیید کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، کلام کو مقید کیوں لایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ والتقیید حیث یتعلق الغرض، یہاں پہ کیا تھا؟ حیث لا یتعلق الغرض، اور یہاں پہ ہے حیث یتعلق الغرض، یہ فرق ہے اطلاق اور تقیید میں، یہ فرق ہے کہ والاطلاق یکون حیث لا یتعلق الغرض بتقیید الحکم بوجہ من الوجوہ، اور جو تقیید ہے کلام کو مقید کرنا، کسی قید کو ساتھ ذکر کرنا، تو وہ کہاں ہوتا ہے مقید کرنا؟ والتقیید، یہ باب تفعیل سے ہے، والتقیید حیث، تقیید وہاں ہوتی ہے، کلام کو مقید کرنا وہاں ہوتا ہے، حیث یتعلق الغرض، جہاں غرض متعلق ہوتی ہے، متکلم کی غرض متعلق ہوتی ہے بتقیید ہی، اپنے کلام کو مقید کرنے کے ساتھ، بوجہ مخصوص، ایک مخصوص طریقے پر، ایک مخصوص طریقے کے ساتھ مقید کیا جاتا ہے کلام کو، اور وہاں پہ متکلم کی غرض جو ہے وہ متعلق ہوتی ہے۔ لو لم یراع، لو لم یراع، اگر اس مخصوص طریقے کی رعایت نہ کی جائے، اگر اس مخصوص قید کی رعایت نہ کی جائے، اگر کلام سے وہ قید اٹھا دی جائے، تفوت الفائدۃ المطلوبۃ، تو وہ مطلوبہ فائدہ فوت ہو جائے، یا تو کلام کاذب ہو جائے گا، جیسا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے آسمانوں زمینوں کو پیدا نہیں کیا لاعبین، اس حال میں کہ کھیلتے ہوئے، یعنی ہم نے آسمان و زمینوں کو حکمت کے بغیر، فائدے کے بغیر پیدا نہیں کیا، فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب لاعبین کے قید کو اگر ہٹا دیا جائے تو پورا کلام ہی جو ہے وہ کاذب ہو جائے گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ ہم نے آسمانوں زمینوں کو پیدا نہیں کیا، معاذ اللہ، حالانکہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، آسمانوں زمینوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب چیزوں کو ہم نے پیدا نہیں کیا کھیلتے ہوئے، اس حال میں کہ ہم کھیلنے والے ہیں، یعنی کھیل کود کے لیے بیکار اور حکمت سے خالی ہم نے پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر حکمت ہے، فائدہ ہے، اور حکمتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو لاعبین کی قید اگر ہٹا دی جائے تو سارا کلام ہی کاذب ہو جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ لو لم یراع، اگر اس مخصوص وجہ کی رعایت نہ کی جائے، اس مخصوص قید کی رعایت نہ کی جائے، تفوت الفائدۃ المطلوبۃ، تو مطلوبہ فائدہ جو ہے وہ کلام کا وہ فوت ہو جائے، فائدہ مطلوبہ جو مطلوب ہے، متکلم کا جو مطلوب ہے، جو فائدہ ہے وہ فوت ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ لا آکل طعاما باردن، میں ٹھنڈا کھانا نہیں کھاتا، یا لا آکل خبزا باردن، میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاتا۔ اب باردن کی قید اگر ہٹائیں تو کیا ہو جائے گا؟ لا آکل خبزا، میں روٹی نہیں کھاتا، حالانکہ یہ بالکل اپوزٹ بات ہے، یعنی یہاں تو مطلقاً روٹی کھانے کی نفی ہو جائے گی، لا آکل خبزا میں روٹی نہیں کھاتا، لا آکل خبزا باردن میں ٹھنڈی روٹی نہیں کھاتا، تو فرق ہے نا۔ تو باردن کی قید اگر ہٹا دی جائے تو بالکل مفہوم کہیں کا کہیں پہنچ جائے، کیا سے کیا مفہوم ہو جائے، اور متکلم کی مراد ہی فوت ہو جائے، اور وہ فائدہ مطلوبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، فوت ہو جائے۔ فرما رہے ہیں والتقیید، اور کلام کو مقید کرنا وہاں ہوتا ہے حیث یتعلق الغرض بتقیید ہی بوجہ مخصوص، جہاں پہ متکلم کی غرض متعلق ہوتی ہے اپنے کلام کو مقید کرنا کسی خاص وجہ کے ساتھ، کسی خاص طریقے کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے مقید کرنے کی کئی صورتیں ہیں، کئی طرق ہیں، جیسا کہ آگے چل کے آپ سنیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ لو لم یراع، اگر اس مخصوص طریقے کی رعایت نہ کی جائے، اگر اس مخصوص قید کی رعایت نہ کی جائے، خواہ وہ قید مفعول بہ ہو، مفعول معہ ہو، مفعول لہ ہو، حال ہو، تمییز ہو، استثناء ہو، مفعول مطلق ہو، یا کوئی تابع ہو، وغیرہ وغیرہ، اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو تفوت الفائدۃ المطلوبۃ، مطلوبہ فائدہ
وہ فوت ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک کلام مطلق ہوتا ہے جس میں کوئی قید نہیں ہوتی، اور ایک کلام مقید ہوتا ہے جس میں کوئی قید ہوتی ہے۔ تو مطلق کہاں ذکر کیا جاتا ہے؟ جہاں متکلم کلام کو مطلق لانا چاہتا ہے اور کسی قید کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ادات میں سے کوئی کلام کے اندر کوئی قید لگانے کی وہاں کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی غرض نہیں ہوتی، اس لیے متکلم وہاں کوئی قید نہیں لگاتا، مطلقاً ذکر کرتا ہے۔ اور جہاں متکلم یہ سمجھتا ہے کہ یہاں میں اپنے کلام کے اندر یہ قید لگاؤں اور اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، تو پھر وہاں متکلم اپنے کلام کو مقید ذکر کرتا ہے، کوئی نہ کوئی وہاں قید ذکر کرتا ہے۔ وہ قید ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ قید اٹھا دی جائے تو بعض اوقات کلام سرے سے کاذب اور جھوٹا ہو جائے، یا کلام بے فائدہ ہو جائے، یا نامکمل ہو، یا مقصد حاصل نہ ہو، یا مزید اس میں وضاحت درکار ہو۔ تو بہرحال فرما رہے ہیں ولی تفصیل ھذا الاجمالی، اس اجمال کی تفصیل کی، یعنی یہ جو کلام ہم نے ذکر کیا ہے اس میں کچھ اجمال ہے، اس میں کچھ تفصیل درکار ہے۔ تو اس اجمال کی تفصیل کے لیے، اس اجمال کی وضاحت کے لیے نقولو ہم کہتے ہیں کہ ان التقیید یکون بالمفاعیل ونحوها، کہ جو تقیید ہوتی ہے کلام مطلق کو مقید جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تقیید کن چیزوں کے ذریعے سے لائی جاتی ہے، وہ کوئی ادات کون کون سی ہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ وہ جو تقیید ہوتی ہے نا، کلام کو جو مقید کرنا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یکون، وہ جو تقیید ہوتی ہے کلام کو مقید کرنا ہوتا ہے بالمفاعیل، یعنی بالمفاعیل الخمسہ، مفاعیل خمسہ کے ذریعے، ونحوها، اور ان جیسی دیگر چیزوں کے ذریعے سے کلام مقید ہو جاتا ہے، کلام کی تقیید ہو جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا نحو میں کہ مفاعیل خمسہ ہیں، مفعول بہی ہے، اور مفعول معہو ہے، مفعول لہو ہے، مفعول فی ہے، مفعول مطلق ہے۔ تو یہ سارے جو مفاعیل ہیں یہ تقیید کا فائدہ دیتے ہیں۔ کلام کے اندر مفاعیل خمسہ میں سے کوئی ایک مفعول بھی اگر ذکر کیا جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں کلام مقید ہے اور اس مفعول کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہے، اور وہاں مفعول کے ذریعے سے تقیید لائی گئی ہے۔ وَنَحْوِهَا، اور ان مفاعیل کی طرح اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے تقیید ہوتی ہے، یعنی کلام مطلق مقید کر دیا جاتا ہے۔ وَبِالنَّوَاسِخِ وَبِالشَّرْطِ وَبِالنَّفْيِ وَبِالتَّوَابِعِ وَبِغَيْرِ ذَلِكَ۔ اب یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ تقیید کن کن چیزوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، مطلق کلام کو مقید کن کن طرق سے کیا جاتا ہے، کن کن وجوہ سے کیا جاتا ہے، کن کن چیزوں کے ذریعے سے کلام کی تقیید ہو جاتی ہے، مطلق کلام مقید ہو جاتا ہے۔ تو مفاعیل خمسہ کے ذریعے اور ان جیسے چیزوں کے ذریعے، اور نواسخ کے ذریعے، اور شرط کے ذریعے، اور نفی اگر ذکر کر دی جائے تو کلام مطلق مقید ہو جاتا ہے، توابع کے ذریعے مطلق کلام مقید ہو جاتا ہے، وغیرہ ذالک، اور ان کے علاوہ۔ تو عزیز طلبہ، مطلق کلام کو مقید کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ مفاعیل خمسہ کے ذریعے بھی کلام مقید ہو جاتا ہے، حال، تمییز، استثناء اور توابع وغیرہ، نواسخ جملہ وغیرہ، ان کے ذریعے کلام مقید ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں نصرت تو یہ مطلق کلام ہے، میں کہوں نصرت زیدن تو یہ مقید کلام ہے، تو اس میں ایک قید ہے۔ اور میں کہوں نصرت زیدن فی المسجدی تو اس میں مفعول فی کی قید بھی آ گئی۔ تو مفعول بہی، مفعول معہو، مفعول لہو، مفعول مطلق اور مفعول فی وغیرہ، ان کے ذریعے بھی کلام مطلق مقید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حال کے ذریعے بھی مطلق کلام جو ہے وہ مقید ہو جاتا ہے۔ جیسے میں کہوں جانی زیدن، میرے پاس زید آیا، اور اگر میں کہوں جانی زیدن راکبن، میرے پاس زید سوار ہو کر آیا، تو راکبن کی قید سے بھی کلام مقید ہو گیا، کبھی مفعول بہی کی قید سے، کبھی مفعول لہو کی قید سے، کبھی مفعول معہو کی قید سے، کبھی مفعول مطلق کی قید سے، کبھی مفعول فی کی قید سے، کبھی استثناء کی قید سے، کبھی تمییز کی قید سے، کبھی نواسخ جملہ کی قید سے کلام مطلق مقید ہو جاتا ہے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، اس میں ابھی کافی تفصیل ہے، اور باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔